سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جو گزشتہ سال 2025 ہے، اس کے اندر جو دہشت گردی کے اندر جو اقدامات کیے گئے ہیں، ان کا ایک جامع مقصد یہ ہے کہ جو گزشتہ سال 2025 ہے، اس کے اندر جو دہشت گردی کے اندر جو اقدامات کیے گئے ہیں، ان کا ایک جامع احاطہ کیا جائے۔ اور یہ اس کا دی اونلی پرپز آف دس پریس کانفرنسز اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ کہ وی ریمین فوکس آن کاؤنٹر ٹیررزم بیکاز دیٹ از دی بگیسٹ تھریٹ دیٹ از بینگ فیسڈ بائی دی اسٹیٹ آف پاکستان رائٹ ناؤ، دی ٹیررزم۔ اور اس کے اوپر ریاست کیا جواب دے رہی ہے، کیا عملی اقدامات ہو رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور آگے کیسے بڑھنا ہے۔ تو لیٹس ٹاک ان ڈیٹیل اباؤٹ دیٹ۔ اس میں آئی ول بی گیونگ یو اے ڈیٹیل بریفنگ ان دی انیشل پارٹ اینڈ دین وی ول ٹیک کویشچن اینڈ آنسر ریلیٹڈ ٹو دیٹ۔ اگر آپ اسکرین کی طرف توجہ کریں تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ سال ہے، دس واز اے لینڈ مارک اینڈ کانسیکوینشل ایئر ان آر فائٹ اگینسٹ ٹیررزم۔ اور یہ دہشت گردی کی جنگ پوری قوم کی جنگ ہے، پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کے عوام کی جنگ ہے، جو 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے لڑی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال واز اے لینڈ مارک اینڈ کانسیکوینشل ایئر، اور اس کی 4 وجوہات ہیں جن کے اوپر ہم آگے بحث بھی کر لیں گے، بات چیت کر لیں گے۔ ون از جو آپ آلریڈی میڈیا میں اس میں ذکر کر رہے ہیں، وہ ہیں دی نمبرس۔ دیٹ از یہ سال واز دی انپریسیڈنٹڈ انٹینسٹی آف کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ۔ آگے ہم تفصیل سے نمبرز کی بات کریں گے کہ جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں، جو اس کے اوپر کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ ہے، یہ تاریخ میں اس انٹینسٹی کی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کسی سال نہیں کی گئی۔ سو دیٹ از ون پارٹ جہاں پہ اٹ واز اے موسٹ کانسیکوینشل اینڈ لینڈ مارک ایئر۔ دی سیکنڈ پارٹ از کہ یہ وہ سال ہے جس کے اندر ریاست پاکستان اور موسٹ امپورٹنٹلی جو عوام ہے پاکستان کے، ان کے اندر ایک مکمل کلیئرٹی دہشت گردی پہ حاصل ہوئی ہے۔ ریاست کو یہ کلیئرٹی پہلے ہی تھی which permeated slowly and gradually down کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فتنہ الہندوستان ہے، ان کا پاکستان سے یا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ This is the clarity and we'll talk about this also. The third point is کہ اس سال 2025 میں جو پاکستان دہشت گردی اور بالخصوص افغانستان جو کہ دہشت گردی کا ایک بیس آف آپریشن بنا ہوا ہے اس پورے خطے میں، اس کے بارے میں جو بات چیت کرتا تھا، جو بیانیہ بناتا تھا، اس کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح دنیا نے بھی اس بیانیے کو ایکسیپٹ کیا، ایکنالج کیا۔ تو دیٹ از وائی آلسو دی لاسٹ ایئر واز کانسیکوینشل اینڈ لینڈ مارک ان دس اسپیکٹ۔ اور چوتھی چیز کہ we will see and we will together see that how the last year is consequential in that manner also کہ اس کے اندر جو نیشنل ایکشن پلان ہے، the one document, the revised national action plan and vision عزم استحکام جو اسی سے ڈرا ہوا ہے، one document on which all political parties, all elements of the society have a consensus کہ اگر دہشت گردی جو سی ہے اس کے اوپر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، کہ کس طریقے سے اس کو ری انویگریٹ کیا گیا ہے اور کس طریقے سے اس کے اوپر عمل داری کی جا رہی ہے۔ اس میں یقیناً ابھی بھی کمیاں ہیں، بہت بہتری کی گنجائش ہے، اینڈ وی ول ڈو اے ویری بریف انالیسس آف دیٹ۔ So coming to the first part, that is the intensity of the operations, I will draw your attention to this slide. If you look here, so you will find that what we are telling you, what are the facts? So these are the facts. The facts are, in last year, ریاست پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج، پولیس، ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے کل ملا کر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، which comes to 206 IBOs per day۔ اس میں سے 14,658 جو سے ہیں خیبر پختونخوا میں کیے گئے ہیں، بلوچستان میں 58,778 اور ریسٹ آف پاکستان میں 1739۔ اس سال جو ٹوٹل دہشت گرد جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس کہتے ہیں،
ان کی تعداد ہے 5397، 5400 کے لگ بھگ. ان میں سے 3811 خیبر پختونخوا میں which is 71% of the total terrorist incidents. بلوچستان میں 1557 and 29 in rest of Pakistan. اور اس سال 2597 terrorists were killed, sent to hell. Out of this 1800 plus were in Khyber Pakhtunkhwa or 784 in Balochistan and rest of Pakistan 10. پچھلے سال میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سولینس جو ٹوٹل ہماری شہادتیں ہیں پاکستانیوں کی دہشت گردی کی جنگ میں وہ ہیں 1235. پچھلے سال 27 سوسائڈ بامبنگ کے واقعات ہوئے، اس میں خیبر پختونخوا میں 16 ہوئے، بلوچستان میں 10 اور 1 اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں. آؤٹ آف دیز دیر ور 2 ور فیمیل سوسائڈ بامبرس. اگر آپ ان فیکٹس کو اور فگرز کو دیکھتے ہیں، ایک سوال امیڈیٹلی آتا ہے کہ وائی خیبر پختونخوا آلموسٹ 80% آف دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس وائی دے آر ہیپننگ ان خیبر پختونخوا. ہمارے بہت سے دوست ساتھی صحافی یہاں پہ خیبر پختونخوا سے بیٹھے ہیں، آئی کین سی دم. یہ سوال آپ کے ذہن میں تو چیخ چیخ کے آتا ہوگا کہ کیوں؟ ہم اس پہ آگے بات بھی کریں گے. اس کی بنیادی وجہ ہے اٹ از دیٹ پولیٹیکلی کنڈیوسو انوائرمنٹ جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے اینڈ دی پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس جو وہاں پہ فلرش کر رہا ہے. And we will talk about it later and we can discuss it in the question answer session. But I want to bring it out because this figure, یہ اس پوری اسکرین سے اگر ایک فگر چیخ کے کہہ رہا ہے وہ یہ ہے 3811 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ان خیبر پختونخوا. This is that figure that comes out. Next. اگلی سلائیڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک تقابلی جائزہ ہے 2021 سے لے کے 2025 5 سال کا. اس میں 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پیلے میں آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹیررسٹ انسیڈنٹس، لال میں آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گرد جو اس سال جہنم حاصل کیے گئے، اور ہرے میں دیکھ رہے ہیں وہ شہادتیں جو کہ پاکستانیوں کی باشمول سیولینز لا انفورسمنٹ کی اس سال میں دہشت گردی کے ہاتھوں ہوئی. اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو دہشت گردی کے واقعات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ اس میں مبذول کرانا چاہتا ہوں، کچھ پوائنٹس کی طرف. 2021 and the terrorism starts rising. Is it not so? نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 761 دہشت گردی کے واقعات ہوئے 2021 میں، 1020، 1811، 3014 ہوتے ہیں پچھلے سال، اور اس سال 5397. سی دی ادر 2021 میں 193 دہشت گرد جہنم حاصل کیے جاتے ہیں، 592 ہماری شہادتیں ہوتی ہیں پاکستانیوں کی لا انفورسمنٹ سول کی. آلموسٹ ایک دہشت گرد کے پیچھے 3 شہید. 2025 کی طرف نگاہ ڈالیں، 2597 دہشت گرد جہنم حاصل کیے جاتے ہیں، شہادتیں جو ہیں 1235. دیٹ مینس کہ ایک شہادت کے پیچھے 2 دہشت گرد مارے جا رہے ہیں. وہاں ایک دہشت گرد کے پیچھے 3 شہادتیں ہیں. یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں اگر آپ خالی ڈیٹے کو دیکھتے ہیں. بٹ مور امپورٹنٹ از واٹ ہیپنڈ ان 2021 کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھے. 2021 کے اندر افغانستان میں ایک تبدیلی آتی ہے، دوحہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. دوحہ ایگریمنٹ کے اندر جو افغانستان ہے اس کے اندر ایک مسلح گروہ جو افغان طالبان ہے وہ امریکہ کے ساتھ انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہاں پہ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے جس کے اندر 3 چیزوں کے اوپر وہ وعدے کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں
کہ ہم افغانستان میں ایک انکلوسو گورنمنٹ بنائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہاں پہ خواتین کو حقوق ملیں گے. 3 بڑی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ایسے ہی آپ لوگ کور کرتے رہے, سینئر صحافی جو ہم بیٹھے ہیں, کیا یہ تینوں باتیں کی عملداری ہوتی ہے اس کے بعد افغانستان میں؟ نہیں ہوتی. کیا وہاں حکومت ہے؟ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے. وہ کہلواتے ہیں اپنے کو انٹرم افغان گورنمنٹ. وہاں پہ ایک جغرافیکل ایکسپریشن ہے افغانستان, جس میں 42% کے قریب پشتون ہیں, تو 58% وہاں پہ تاجک بھی ہیں, ازبک بھی ہیں, ترکمن بھی ہیں, ہزارہ بھی ہیں, اور باقی ایتھنیسٹیز بھی ہیں. Is there an inclusive government there? No, there is not. کیا وہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ کنٹریرلی پوری دنیا سے دہشت گردوں کے لیے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے وہاں پہ ایک آماجگاہ بن جاتی. مختلف طرح کے کہتے ہیں مختلف کریڈ کے دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں سے آپریٹ کر رہی. So that is what is happening, starts happening in 2021. وہاں پہ انٹرنیشنلی لیول کے لیے اوپر اگر آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشن القاعدہ ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. ریجنل لیول پہ داعش, آئیسس آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. پاکستان کے لیے اسپیسیفک BLA ہے, فتنہ ہندوستان, TTP ہے, فتنہ الخوارج, اس کا گارڈ, اس کی تربیت گاہیں, اس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے. ETIM چائنا کے لیے اسپیسیفک وہاں موجود ہے. IMU ازبکستان, سینٹرل ایشیا اسپیسیفک وہاں پہ موجود ہے. یہ موجود ہیں یا نہیں موجود ہے؟ حزب التحریر اگین سینٹرل ایشیا اسپیسیفک کہاں ہے؟ وہاں موجود ہے. آپ کو یہ تمام دہشت گرد آرگنائزیشن کہاں مل رہی ہیں؟ ایران سے اسپیسیفک آپ کو وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشن ملے گی, جیش العدل ملے گی. So it becomes actually the central point from where all the terrorists of all types are being nurtured. حال ہی میں سیریا کے اندر وہاں پہ ایک عملداری آرڈر پیدا ہوا, تو وہاں سے جو غیر ملکی دہشت گرد ہیں 2,500 کے قریب, وہ ابھی تازہ جو سے افغانستان میں پہنچے ہیں. فورن ناٹ افغانیز, اینڈ یہ 2,500 میں پاکستانی نہیں ہے, یہ اور نیشنلٹیز کے جو وہاں لڑ رہے تھے کہ ادھر آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ. So this is what's happening there in 2021. پھر کیا کرتی ہے وہ جو افغان طالبان, which has now the mother organization, وہ TTP کو اپنے طرز عمل کے اوپر اس کو آرگنائز کرنا شروع کرتی ہے. اسی طرح کا آرگنائزیشنل سٹرکچر اس کا بنانا شروع کرتی ہے, اس کو ٹرین کرنا شروع کرتی ہے, اس کو ڈائریکشن گائیڈنس پرووائڈ کرنا شروع کرتی ہے. So that is the third thing that's happening. The fourth thing that's happening is کہ وہ یہ نیریٹو بناتے ہیں, ایک فیک نیریٹو بناتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو امریکہ کو, ہم نے تو انٹرنیشنل کولیشن فورسز کو یہاں سے بھگا دیا. اینڈ آن دی بیسس آف دیٹ دے اسٹارٹ فردر پولوٹنگ دی مائنڈس آف دی یگسٹرس, آف دی یوتھ, آف دی ریلیجسلی مائنڈیڈ پیپل, اور اپنے آپ کو علم بردار بنا کے پیش کرتے ہیں اسلام کا, اور اپنی ریکروٹمنٹ کو بڑھاتے ہیں. جبکہ اگر اس کا ذرا سا بھی آپ انالیسس کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ انہوں نے نہیں بھگایا, اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. جو یہاں پہ ہوتا ہے وہ ہے وار اکانومی. ابھی حال ہی میں چند دن پہلے آپ نے سگار کی رپورٹ دیکھی ہوگی, اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ کتنا پیسہ آفیشیلی وہ جو اکنالج کر رہے ہیں, 144 آئی تھنک بلین US ڈالرز کی بات کر رہے ہیں کہ دیٹ واز پمپڈ انٹو ریکنسٹرکشن آف افغانستان. ایسے ہی ہے. And they are also saying where that money has gone. اب وہ پیسہ جب بند ہوتا ہے تو اس وار اکانومی کو, جس کی انہیں عادت پڑی ہوتی ہے, اس وار اکانومی کو چلانے کے لیے وہ وار کو دہشت گردی کی شکل میں پوری ریجن میں آگے سپریڈ کرتے ہیں. اینڈ دے فائنڈ نیو پیٹرنس, نیو فائنینشیل اسپانسرس. اور اس کے اندر کون آتا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانے کے لیے؟ سب سے بڑا پیٹرن کو کون ملتا ہے؟ ہندوستان. کہ ہاں یہ پراکسیز ہیں
ان پراکسیز کو ہم استعمال کرتے ہیں, ہم ان کو پیسہ دیں گے, ان کو جو آپ کو مدد ہے ہم پرووائڈ کریں گے. تو بیس آف آپریشن جو ہے وہ افغانستان کے اندر افغان طالبان پرووائڈ کر رہے ہیں. ہندوستان کا پیسہ, ہندوستان کی سرپرستی, اور اسی طرح جو میں نے باقی بھی ریجنل آپ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بتائی ہیں, مختلف پراکسیز مختلف جگہوں سے, جہاں جہاں سے کوئی اسپانسر ملے تاکہ اس وار اکانومی کو چلایا جائے. یہ پانچویں ہوگی. چھٹی چیز ایک اور بھی ہوتی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. $7.2 بلین کا یو ایس اکوپمنٹ وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. چھوڑا جاتا ہے نہیں چھوڑا جاتا, which is available to the Afghan Taliban, which is available in the black market, which is available to all these terrorist organizations. جو جدید ترین اکوپمنٹ ہے, جس میں نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, جس کے اندر لانگ رینج سنائپر رائفلز ہیں, جس کے اندر جو سا ہے بلٹ پروف جیکٹس ہیں, پروٹیکشن اکوپمنٹ ہے, M4 ہے, M16 ہے, the best of the weapons, the ammunition. And we can have a complete separate discussion on what was left, what is there with them. اور ساتویں چیز ایک اور ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے انٹرنل, کہ یہاں پہ جو اس وقت پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, جو وہاں پہ اس وقت حکومت ہوتی ہے, وہ اس جہاں پہ وہاں پہ وہ افغان طالبان اپنی عملداری بنا رہے ہیں, اور یہ پوری جو ایک گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے وہاں پہ, اس وقت یہاں پہ ان کی انٹرنل فیسیلیٹیشن شروع ہوتی ہے کہ بات چیت کریں, ان کو اسپیس دیں. So that's what starts happening in 2021, and that's what's happening there right here. And then once you give them so much space and once you give them so much wherewithal, تو پھر آپ کو دہشت گردی کے واقعات کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں. Come 2023 and the state start standing against it. یہ آگے میں آپ کو سناؤں گا ابھی. اٹ از دی اولین مہینے ہیں 2023 کے. فیلڈ مارشل پشاور جاتے ہیں, پشاور میں مسجد میں, پولیس لائنز کی مسجد میں بلاسٹ ہوتا ہے, اور اس ربل پہ کھڑے ہو کے وہ کلیئرٹی دیتے ہیں جس کا آج پورا پاکستان جس کلیئرٹی کو لے کے چل رہا ہے, کہ یہ خوارج ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہے جہاں ملے ان کو مار دو, ان کے ہاتھ پیر مختلف سمتوں سے کاٹ دو. بٹ اٹ ٹیکس ٹائم, because if you have to fight them, you have to equip yourself, you have to train yourself, you have to absorb the right technology, you have to build that narrative, you have to take along the nation, the state, and everyone goes along. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو میں نے کہا last consequential year, the landmark year, where the tide starts turning against this terrorism. سوال یہ کہتے ہیں, پوائنٹ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو 5397 بہت بڑی تعداد ہے. یس, بہت بڑی تعداد ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کی. کیوں؟ بیکاز وی آر انگیجنگ دیم ایوری ویئر, بیکاز وی آر ڈوئنگ 75,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ایوری ڈے, 206, اینڈ وی آر ٹیکنگ دیم آن. بیکاز وی سے مراد ہے آپ, میں, ریاست پاکستان کا ایک بچہ. ہمیں ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے, not through appeasement, but by force, by strength. Because کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے لڑنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے, اور اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے, اس کا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اس فورم سے کہہ چکا ہوں, اس کا 5%, 10%, 20% دوسری اقوام عالم میں آپ نگاہ مارے جہاں آیا, اور وہاں پہ ریاستیں قائم نہیں رہیں. بٹ یور اسٹیٹ, یور لا انفورسمنٹ, یور آرمی از فائٹنگ آن ڈیلی بیسس, اینڈ دیٹ از دی ریزلٹ دیٹ وی آر سیئنگ اوور ہیئر. نیکسٹ سلائڈ پہ آئیے گا. نو دس از دی 2025 کو آگے ہم نے فردر بریک ڈاؤن کیا ہے منتھ وائز, بیکاز دیر از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ, ایک بڑا انٹرسٹنگ کنکلوژن ہے جو یہاں بھی ڈرا ہوتا ہے. آپ اگر یہ مہینہ وائز 2025 کے اندر
اگین دی سیم تھری تھنگ. ہر مہینے میں کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, کتنے دہشت گرد جہنم واصل ہوتے ہیں, اور کتنی شہادتیں یہ قوم دیتی ہے. ان کا تقابلی جائزہ ہے. دو چیزیں پاپ آؤٹ کر رہی ہیں. ون از مارکہ حق اینڈ سیکنڈ از اکتوبر کا وائل, جو پاک افغان سرحد پہ جو اسکرمشز ہوتی ہیں, جو جھڑپیں ہوتی ہیں. مارکہ حق میں جب ان ہندوستان کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح پاکستان کی عوام بنیان و مرصوص بن کے پوری ریاست نہ صرف اس کے آگے کھڑی ہوتی ہے بلکہ اس کو وہ ضروری سبق سکھاتی ہے جو سکھانا ضروری تھا. تو the effort is immediately put into by the Indians into the non-state actors, that is their proxies, فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج. تو آپ کو ایک فلپ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ آپ کو ایک سرج نظر آ رہی ہے مئی آنورڈ, and the terrorist incidents per month rise up to 540. اور بیس آف آپریشن کیا ہے؟ افغانستان. ایسے ہی ہے, پاکستان افغانستان کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ کام نہ کریں. اینڈ دین وی کیری آؤٹ اسٹرائکس آن ٹیررسٹ آن پاک افغان بارڈر. اکتوبر کی بات کر رہا ہوں میں. وی کیری آؤٹ اسٹرائکس آن ٹیررسٹ آن پاک افغان بارڈر, ناٹ آن افغان طالبان, ناٹ آن دیئر پوسٹ. اینڈ what Afghans did, who are acting as the Afghan Taliban regime کیا کرتا ہے, who is acting as a proxy, as a base of operation for the Indians, they attack Pakistani posts. They come in direct support of the terrorists. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر جو ضروری تھا وہاں پہ وہ بھی ریاست پاکستان نے کیا یا نہیں کیا؟ گھنٹوں کے اندر درجنوں افغان پوسٹوں کو آبلیٹریٹ کیا گیا اور ایک ہارڈ میسج دیا گیا, ناٹ اونلی ایٹ دی پوسٹ ایٹ دی بارڈر بٹ آلسو ان سائڈ افغانستان. دیا یا نہیں دیا؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بارڈر کو کلوز کیا جاتا ہے. اینڈ دین یو سی واٹس ہیپننگ, دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس گوئنگ ڈاؤن. دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس گوئنگ ڈاؤن, دیئر فیسیلیٹیشن دیئر گیٹنگ ڈاؤن. اور جو دہشت گرد اندر ہے ان کی زندگی مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کیسے مر رہے ہیں. The number of terrorists being killed in last 3 months after we shut down the border and we took that actions, the necessary action in October, early October, وہ بڑھ کے 276 پر منتھ پہ چلی جاتی. تو یہاں بھی بڑی نشانیاں ہیں, کہتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے. یہاں پہ ایک اور چیز جس کو آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از, بیکاز ایک کہا جاتا ہے کہ جی مارکہ حق کے اندر جو ہندوستان نے آپریشن سندور کیا, کچھ گمراہ قسم کی آوازیں یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ یہاں پہ اسٹرائک کرتے ہیں آن سم پریٹیکسٹ دیٹ دے کریٹ, تو آپ نے بھی تو یہی کام کیا اکتوبر میں. سنی آپ نے یہ آواز سنی ہے نا آپ لوگوں نے؟ وہ بعد میں آتے ہیں کہ کیوں کہتے ہیں, کس وجہ سے ان کو یہ پرابلم ہے کہ وہ اس طرح کا گمراہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن لیٹس فرسٹ سی دی فیکٹس. ہندوستان نے وہ جو سو کالڈ سندور, جو ابھی تک جس سندور کی کالک ان کے منہ سے نہیں جا رہی, اس میں کس کو ہٹ کیا تھا؟ They hit Pakistani citizens. Did they not? Pakistani women, children. Did they not? ہم نے اکتوبر میں کس کو ہٹ کیا تھا؟ We killed, we targeted, not Afghans. We targeted, یہ تو خود کہتے ہیں نا کہ جی یہاں پہ یہ پاکستانی ہیں. We targeted own citizens جو کہ پاکستان وہاں پہ دہشت گردی میں پاکستان میں ملوث ہیں اور وہاں موجود ہیں, ان کی وہاں پہ تربیت گاہیں ہیں, ان کے سینٹرز ہیں, جو ہمیں پتا تھا کہ یہاں پہ یہ موجود ہے. یہ ٹی ٹی پی ہے, کیا کہتے ہیں ٹی ٹی پی. ڈڈ وی ٹارگیٹ ٹی ٹی اے
No, we did not. یہ حق صرف ریاست پاکستان کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے کہ وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے شہریوں کو سزا دے یا جزا دے. ہندوستان کون ہوتا ہے کہ پاکستان کے کسی شہری کو غضب پہنچائے؟ یہ کس نے اس کو حق دیا؟ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, تو کیا کہا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کھڑے ہو کے بفور 6-7 میں, بفور دے لانچ دیٹ سو کالڈ سندور, کہ اگر آپ کے پاس کسی قسم کا ثبوت ہے تو آپ لیں, ہم ایکٹ کریں گے. آپ ہمیں نہیں دینا چاہتے, کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیں, کسی نیوٹرل پارٹی کو دے دیں. They didn't have any. یہ رائٹ کسی نے نہیں دیا تھا ہندوستان کو, نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے کسی ایک شہری کی طرف, پاکستان کے کسی ایک انفراسٹرکچر کی طرف کو نقصان پہنچائے. So we didn't target the TTA, we didn't target the Afghans. یہ تو آپ ٹی ٹی پی ہے نا, اگر وہ آ رہے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ So we must understand, and we are saying at that time also, after that also, now also, کہ یہ آپ ایک ویریفائبل میکنزم بنا لیں, یہاں پہ تھرڈ پارٹی سے بنانا بنا لیں. ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ یہاں پہ کون کون دہشت گرد ہے, کدھر کدھر موجود ہے, کہاں کہاں آپ کس کو جگہ دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں. So they are two entirely different universe. جو یہ کہانی بنانے کی کوشش کرتا ہے, اس کے بیانیے میں نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ گمراہ ہے, اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. We must understand this difference between these two important events of 2025 which are closely related to the terrorism and counter-terrorism effort. Next, یہاں پہ میں آپ کے سامنے جو 10 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں پچھلے سال کے, وہ آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن کر رہا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں تو بنیادی ٹارگٹ کون ہے, یہ وہ ہائی امپیکٹ واقعات ہیں لاسٹ ایئر کے. آپ سب نے ان کو, اگر آپ اپنا یادداشت پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہی وہ 10 واقعات بڑے نظر آئیں گے. بنو کینٹ, جعفر ایکسپریس, نوشکی میں سول بس, اسکول بس خزدار میں امیجیٹلی آفٹر مارکہ حق, فیڈرل کنسٹیبلری ہیڈ کوارٹر 2 ستمبر, ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ, پولیس ٹریننگ اسکول ڈی آئی خان, کیڈٹ کالج وانا, اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس, اور ابھی یہ پشاور میں جو دوبارہ فیڈرل کنسٹیبلری ہیڈ کوارٹر. What they are attacking? Civilians? Softer targets? Federal constabulary is second line force which has been repeatedly being targeted. And who are all involved in all these high impact? They were all Afghanis. And all suicide bombers were Afghanis. یہ ذرا میں آپ کی یادداشت کے لیے, قوم کی یادداشت کے لیے, I will take a few minutes to run through these, تاکہ آپ یاد کریں کہ یہ کیا واقعات ہوئے, یہ بڑے واقعات کیا تھے. پلیز رن دس. اگر آپ انہی 10 کو دیکھیں, 78 آتے ہیں, 78 جہنم حاصل ہوتے ہیں. None of them goes back alive. In these, میں صرف 10 جو ہائی امپیکٹ کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. 60 اس میں ہمارے سویلین شہید ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کو بیانیہ دیتے ہیں نا کہ یہ جنگ, تو کیونکہ یہ ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ تو فوج کی جنگ ہے جی, یہ عوام کی جنگ ہے, یہ اس قوم کے ایک ایک بچے کی جنگ ہے. اگر آپ اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, یہ آپ کے گھروں میں, آپ کے بازاروں میں, آپ کے اسکولوں میں, آپ کے دفاتر میں, آپ کی گلیوں میں آ کے پھٹیں گے, ماریں گے, جب تک آپ متی نہیں ہو جاتے ان کی پرورٹیڈ آئیڈیالوجی کے اوپر. نیکسٹ, جو افغان کنیکشن ہے, ان میں سے بہت سو کے کاغذات بھی ملتے ہیں. of the confessional statements that we are showing you, where the Afghanis are themselves involved, or they were being trained, Pakistanis who were trained in Afghanistan, not only trained بلکہ ان کی ذہنی جو ان سے ہے ذہن سازی کی جاتی ہے اور ان کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے بھیجا جاتا ہے.
نیکسٹ، یہ آپ نے دیکھ لیا. نیکسٹ اس موقع پہ بیفور وی پروسیڈ فردر، یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی عوام، پولیس، افواج، ایف سی، ان کے شہداء کو سلام پیش کریں. یہ وہ شہداء ہیں، ناٹ آل بٹ سم آف دوز شہداء، جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کے مستقبل کے لیے اپنی جانیں دیں 2025 میں. I would request all of you to please rise and those in uniform to salute. یہ وہ عظیم قربانی ہے جو اس قوم کے بچے ہر روز دے رہے ہیں. ایوری ڈے. کوئی دن نہیں گزرتا کہ اس قوم کا کوئی بچہ، کوئی سپاہی، کوئی افسر، کوئی پولیس کا لڑکا، کوئی ایف سی کا جوان، کوئی سولین بچہ، کوئی انٹیلیجنس کا لڑکا اس ملک کے لیے ان خارجیوں کے آگے لڑتے ہوئے، ان دہشت گردوں کے، ان ہندوستانی پراکسیوں کے آگے لڑتے ہوئے جان نہیں دے رہا. We owe our lives, we owe our security to these brave sons and daughters, and we can never pay back to them and their families. Never ever. Next, I would like to draw your attention، کیونکہ یہ سوال آتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ کیسے لڑی جا رہی ہے. اس کے جہاں بہت سے فیسٹ ہیں، 3 مین ستون جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس جنگ کو یہ بیسیکلی انٹیلیجنس کی جنگ ہے، لیکن اس کی جو فائنل مینیفیسٹیشن ہے جو گراؤنڈ پہ ہوتی ہے، اس کے 3 مین ستون ہیں. ایک ہے وہ انگیجمنٹ جو پاک افغان بارڈر پہ ہو رہی ہیں. ایک ہے جو اسمال ٹیم ایکشنز، offensive ایکشنز. بیکاز گون آر دا ڈیز کہ دہشت گرد آئے اور دیر ڈیفینس کہ وہ آئیں اور آپ کی پوسٹوں پہ حملہ کریں اور آپ کی وہ کرتے ہیں. جب کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر ان میں سے کسی کو جانے نہیں واپس دیتے. بٹ دیٹ از دیٹ offensive spirit. یہ جو آپ نے نمبر حاصل کیا ہے 2597 کا، اس کے پیچھے دیر از این offensive spirit، جہاں اپنی جان کی سردھڑ کی بازی لگا کے آپ کی فوج کے، آپ کی لا انفورسمنٹ کے جوان دن رات نکلتے ہیں. They engage them in their dens, in the mountains, in the caves, in the deserts, and also in the urban areas، جہاں پہ وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے بڑی پریسائز سرجیکل آپریشنز کرتے ہیں. اینڈ تھرڈ از دی ٹیکنیکل پارٹ. سو دیز آر دی 3 پارٹس آن وچ، یہ وہ 3 ستون ہیں جن کی بنیاد انٹیلیجنس کے اوپر ہے. میں آپ کو ان کو سمجھنے کے لیے، پاکستانی قوم کو اس کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے ہاؤ دس از رن، آئی ایم گوئنگ ٹو رن بریف کلپس آف آل دیز 3. اینڈ if you have the questions then we can later on discuss about them. جی پہلا چلیے، numbers that you are seeing that are coming from افغانستان، وہ چونٹیوں کی قطاریں نہیں ہوتی لمبی لمبی. The second very important aspect is the small team offensive actions. So these are those engagements that are taking place by the young boys of the army, of the FC on daily basis. and آپ کی بہادر پولیس بھی اس میں شامل ہوتی ہے، جہاں we are going out and hunting them down. ڈرون استعمال کرتی. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ استعمال کون کرتا ہے. یہ نیچے آپ ایک فگر دیکھ رہے ہیں، 410 armed quadcopter attacks by Khawarij in Khyber Pakhtunkhwa only. This is what is recorded with us that we have observed. At times جو سا ہے وہ آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی آتی ہے، where it is the Kharjis who started using these armed quadcopters. کیونکہ وہ جو ان کا سرپرست بیٹھا ہوا ہے، سرپرست اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے ہندوستان، وہ فنڈنگ، ٹیکنیکل انوینٹری اور چیزیں ان کو پرووائڈ کرتا ہے، تو دے آر ناٹ اسٹارٹیڈ گوئنگ انٹو دس آرمڈ کوادکاپٹر بزنس. اور اس کا انہوں نے اپنی آرگنائزیشن، اگر آپ یہ بھی بتاتا چلو، اس کی آرگنائزیشن کے اندر اس کا ایک پورا خاص ونگ بھی کھڑا کیا ہوا ہے کوادکاپٹرس کا انہوں نے. So they use it. They not only use armed quadcopters, they also use mosques. یہ آپ نے پیچھے جو ایک وہ دہشت گرد اپنے اطرافی بیان میں بتا بھی رہا تھا کہ وہ ڈرون استعمال کرتے ہیں، آئی ڈیز بناتے ہیں. آپ نے شاید سنا ہو، پیچھے بول رہا تھا. یہ مساجد کو استعمال کرتے ہیں، عوامی جگہوں کو، گھروں کو استعمال کرتے ہیں، ایز ہیومن شیلڈ استعمال کرتے ہیں. آپ کی جو لا انفورسمنٹ ہے،
جس میں فوج بھی ہے, جس میں پولیس بھی ہے, خیبر پختونخوا پولیس بھی ہے, بلوچستان پولیس بھی ہے. They are what they are using. They are using the armed quadcopters only. یہ جو drones ہیں, they are only being used for surveillance. Why we need drones for surveillance? Because the frontages, the areas are very vast. اور وہاں پہ جو ٹیکنیکل سرویلنس ہے اس کے لیے ڈرونز کا استعمال ہوتا ہے. اور جو فوج اور پولیس, آپ نے بھی دیکھا ہوگا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے بھی ان کو کوڈ کاپٹرز دیے ہیں. جو ہمارے بھائی جو ان سے خیبر پختونخوا سے ہیں, دے مسٹ بی نوئنگ اٹ بیٹر. اور ڈرون کی وہ یونٹس وہاں بھی ریز کر رہے ہیں, بیکاز دے اسٹارٹیڈ یوزنگ اٹ اینڈ بٹ دی لا انفورسمنٹ از یوزنگ اٹ. یہ آپ کو آگے آپ دکھائیں گے کیسے استعمال کرتے ہیں, سو دیٹ دیر از نو کولیٹرل ڈیمیج. Because we don't use it in any way in any built up area. We use it with taking great caution کہ جہاں پہ کوئی collateral damage نہ ہو. یہ دیکھیے گا اس کلپ کو, آگے چلیے گا. The next thing is that the fight of this counter-terrorism, it is not only یہ آپ کی خالی جون سی ہے, یہ کائنیٹکس میں نہیں آپ کی فوج اور آپ کی لا انفورسمنٹ لڑ رہی. اٹ از آلسو ان دی نان کائنیٹک. A part of it is in the non-kinetic, which is the engagement, which is the communication, which is the social maneuver. I'll take you through two small clips of what's happening جو فوج اور law enforcement کر رہی ہے in this regard in Balochistan as well as in KP. So this is the kinetics of the city effort. Now we come to the second part, which is the clarity. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کانسیکوینشل اور لینڈ مارک ایئر ہے ان ٹرمز کہ جو کلیئرٹی اس سال پاکستانی قوم کو ملی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اینڈ دس کلیئرٹی کے 5 حصے ہیں. کس کے خلاف کلیئرٹی ہے؟ کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کیا ہے. کلیئرٹی نمبر 2 is on the Indian Afghan Taliban terrorism nexus. Clarity number 3 is on the other external sponsors of this terrorism other than Indians. Clarity number 4 کہ پاکستان کی جو بیانیہ ہے دہشت گردی کا اس کو کس طرح انٹرنیشنلی ایکنالج کیا جا رہا ہے اور درست مانا جا رہا ہے. And one clarity that the people of Pakistan have got in this last year is about these internal facilitators جو آپ کے زیادہ تر آپ کی سیاست میں پائے جاتے ہیں دہشت گرد کے. And we will talk briefly about all these 3. Let me talk about the clarity that the leadership and the people have on this Fitna al-Khawarij and Fitna al-Hindustan. I will run a clip. اس میں جو پہلا پارٹ ہے یہ وہ بیانات ہیں جو کہ فیلڈ مارشل نے, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا, جو 2023 کے اوائل میں دیے تھے. Because the clarity with this institution about who these Khawarij are and what is their perverted ideology was always there. But over a period of 2023, 24 and now in 25, you will see how this has permeated down to the each boy and girl of this country. I request you to listen to these words. You must have listened to them before also, but this is the message, the true message. یہ خوارج ہے کیا, اس کے اوپر آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ کیا کہتی ہے, آپ کی ملٹری لیڈرشپ کیا کہتی ہے, اور آپ کے عوام کیا کہتی ہے. This clarity was with us in 2023. This clarity is with us now. We are saying the same thing. ہم ادھر ہی کھڑے ہیں اور ادھر ہی کھڑے رہیں گے. کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا ہمیں اس بیانیے سے. یہ خوارج کون ہے, ان کی اصلیت کیا ہے, ہم حق پہ ہیں, حق پہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. And then in 2024 you saw that they were notified as Fitna al-Khawarij. تاکہ اس ملک کا بچہ بچہ ان کو خارجی بولے, یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اسلام سے. اور پھر آگے چلائیے گا. تو یہ جو کلیئرٹی ہے یہ صرف پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کو نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کو بھی ہے. پاکستان کے طول عرض میں اسپیشلی میں آپ کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کی دہشت گردی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کو سنا دیتا ہوں, سنیے گا. اور یہ دہشت گردی کی جنگ میں ہم کس طرح حق پہ کھڑے ہیں اور کس طرح لڑ رہے ہیں. جی, اس سال ایک اور جو کلیئرٹی آئی وہ یہ تھی.
جو یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے ہندوستان کا افغان طالبان کا دہشت گردانہ نیکسس، مختلف طریقوں سے آئی، لیکن اس کی ایک بڑی واضح مثال ملی آپ کو اکتوبر کے اوائل میں، کہ جب آپ کی یہاں پہ ان کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی تھی جس میں آپ نے دہشت گردوں کو، ٹی ٹی پی کو، فتنہ خوارج کو ہٹ کیا اور انہوں نے پاکستان پہ کیا، اس سے پہلے ان کا یہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس قبضہ گروپ کا، یہ کدھر تھا؟ یہ ذرا کلپ دیکھیں، یہ منظر ہی کافی بتاتے ہیں کہ یہ نیکسس کیا ہے. دیکھیے گا ذرا. جی ایک اور کلیئرٹی جو ہے اسی گٹھ جوڑ کی جو ہندوستان کی اور افغان طالبان کی ان خوارج کے درمیان جو ہے، وہ ہندوستان کا سوشل میڈیا اور افغانستان کا سوشل میڈیا بھی دے رہا ہے، ان کا میڈیا بھی دے رہا ہے کہ ہم ایسے ہیں، بالکل اکٹھے ہیں. کیونکہ ان کا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے لمبے لیٹ جاؤ، ان کے پیروں میں پڑ جاؤ ہندوستانیوں کے، یہ ہے ان کا اسلام. یہ سنیے گا ذرا کیا کہہ رہا ہے وہ ہندوستان میں بیٹھ کے. وہ ہندوستانی کیا کہہ رہا ہے کہ ریئل پالیٹک یہ ہے کہ انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ. تو یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں. آگے سنیے گا. یہ سارے را کے اکاؤنٹ ہیں، ہندوستانی میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے. آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے ہیں. اور تو ٹی وی پہ نہ بیٹھی اسے، تو بھی ساتھ آئیں، یہی ویڈیو چلائیں گے اس وقت، تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا ہم نے. بٹ دس شوز دی نیکسس، دس شوز دی مینٹیلٹی، بیکاز دے آر ٹاکنگ دس تاکہ اس کی ہوا بنائیں، ذہن سازی کریں، افغانستان میں بھی، کابل میں بھی، دہلی میں بھی. اس کو دیکھ کے ہنس کیوں رہے ہیں؟ یہ ان کا انٹلیکچوئل ہے، انٹلیکچوئل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے. تو یہ گٹھ جوڑ جو ہے طالبان کا، افغان طالبان کا، خارج کا، ہندوستان کا، کیسا نظر آ گیا؟ کیسے وہ کہتے ہیں نا کیسے کیسے پردہ نشین ننگے ہوئے ہیں، سب کھل کے سامنے آ گئے اس سال 2025 میں کہ ہم تو جی جہاد لڑ رہے ہیں. یہ جہاد ہے تمہارا، کریں نا ڈیفینڈ اس جہاد کو. جو ادھر بھی جو افغانستان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے جو سا تقریریں کرتے ہیں، ذرا اس جہاد کی ذرا مجھے کسی طرح بتا دیں کہ یہ جو ہے یہ جائز ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے. جی اچھا، یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی نا کچھ اور پردہ نشین بھی سامنے آئے ہیں اس سال میں، اور وہ ہیں جو کہ باریک وارداتی ہیں. باریک واردات وہ ہے کہ وہ کہیں پہ جمہوریت کا، کہیں پہ وہ انسانی حقوق کے رائٹس کا پردہ لے کے دہشت گردی کے کوئی فروغ دیتے. یہ اس کے لیے میں نے کئی ایگزامپل دیں. ایک کیس اسٹڈی اس سال کی نکالی ہے، یہ پروفیسر صاحب تھے، گوتم یونیورسٹی کے ہیں، ڈاکٹر عثمان قاضی. ان کو جو سا ہے یہ دہشت گردوں کی فتنہ ہندوستان کی سہولت کاری کرتے ہوئے پکڑے گئے پورے ثبوت کے ساتھ. اینڈ ہی کیم اینڈ ہی ایکنالجڈ کہ جی میں نے یہ کام کیا تھا. اب جب وہ پکڑے گئے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے حق میں بول کون رہا ہے؟ وہ جو باریک واردات، ذرا دیکھیے گا کس کی ان کے ہیومن رائٹس ہیں. اس سوسائڈ بمبر کو جو بٹھایا گھر میں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کے ہیومن رائٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ باہر سے ڈوریاں چلتی ہیں ان سب کی. تو یہ کلیئرٹی بھی جو ہے اس لینڈ مارک کانسیکوینشل ایئر میں پاکستانی عوام کو، نیشن کو، ریاست کو حاصل ہو رہی. اگلی کلیئرٹی جو سی ہے دیٹ از جو میں نے کہا تھا ایکنالجمنٹ آف دی پاکستان سٹانس آن ٹیررزم. کس طریقے سے جو آپ اور ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ افغانستان جو ہے دہشت گردی کی گڑھ، اب وہ پوری دنیا کیسے کہہ رہی ہے. سنیے گا ذرا اور دیکھیے گا. دس از واٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی، United Nations, Security Council, the multiple countries, after analysis, after fact-checking are saying what we have been telling from this forum, from the state of Pakistan has been saying کہ یہ افغانستان جو ہے ایک دہشت گردی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. It's now become، اور یہ افغان طالبان جو ہیں یہ کوئی حکومت نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، ایک نان انکلوسیو گروہ ہے، اور درجن سے زیادہ وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشنز کی ماجگاہ میں اس کے نیچے سرپرستی میں پل رہی ہیں. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا
کہ جانے تو جانے سارا باغ ہی جانے، نہ جانے تو کیا ہے گل ہی نہ جانے. تو سب کو پتا ہے لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کا پتہ نہیں. سنیے گا ذرا کیا فرما رہے ہیں دہشت گردی پہ. ان کی آراء کیا ہیں؟ جہاں 3,800 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 80% آف دیز ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیپنڈ ان KPK. What is the government and the ruling party in that province is saying? What is their stance on terrorism? اس کو بھی ذرا جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ کلیئرٹی بھی اب قوم کو مکمل آ گئی ہے کہ یہ اس جنگ میں کدھر کھڑے ہیں. اس میں ہم بعد میں بات کر لیں گے کہ کیوں کھڑے ہیں. پہلے جان لیں کہ کھڑے کدھر ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں 20 UN کہہ رہی ہے کہ 20 انٹرنیشنل ریجنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن اب پنپ رہی ہیں. وہ تاجکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے ادھر دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ ازبکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. آپ ایران سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. آپ پاکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ چائنا کہتا ہے کہ یہ ETIM کا ذکر نہیں کر رہا. چائنا کے نمائندہ بیٹھے ہوئے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کہ وہاں پہ ہے افغانستان میں. کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ اور یہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں جھوٹا کہ جی یہ پاکستان سے سارے، باقی تو سب بڑے خوش ہیں. کون خوش ہے ان سے؟ کون کہہ رہا ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ؟ جھوٹ. اس پہ بعد میں آئیں گے کہ کیوں اس طرح کھلم کھلا صاف جھوٹ بولا جا رہا ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. تو یہ پہلا جھوٹ ذرا سن لیں. آگے کس کی ہے یہ دہشت گردی کی جنگ؟ یہ فوج وہاں پہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے گئی ہوئی ہے. یہ کون سے ڈالر مل رہے ہیں؟ ڈالر تو ان کو مل رہے ہیں یہ افغانستان طالبان کو. ابھی انہوں نے کہا کہ 144 بلین ڈالر تو افغانستان میں ہم نے ادھر ڈولا تھا. اس کے بعد سے نہیں مل رہے ان کو. وہ کدھر گیا ہے؟ وہ ہندوستان کے پاس بیٹھ کے وہاں کیا معاہدے کر رہے ہیں؟ کتنے پیسے دے دو، اس کے پیسے دے دو، اس کے پیسے دے دو. ہمیں کون دے رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں ڈالر؟ آپ سارے مجھے بیٹھے انویسٹیگیٹر صافی بیٹھے، کون دے رہا ہے ہمیں بتائیں؟ نیم کون دے رہا ہے؟ یہ پاکستان کا اپنا پیسہ، ٹیکس پیئر کا حلال کا پیسہ لگ رہا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں، اور ہمیں حلال کا ہی پیسہ چاہیے. معدنیات کی جنگ 4,970، ہو سکتا ہے تھوڑے کم زیادہ ہوں، 5,000 کے لگ بھگ معدنیات کے لائسنس ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں. ایسے ہی ہے نا بھائیو؟ کس نے ایشو کی ہیں؟ ادھر کیا GHQ نے ایشو کی ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کی ہیں؟ مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ایشو کی ہیں کیونکہ وہی مجاز اتھارٹی ہے. فوج کو ایشو کی ہیں؟ ایک یا دو ہوں گے جو کسی فوج کی سبسڈری کے پاس ہیں. کس کو ایشو کی ہمیں؟ کون وہاں انلیگل مائننگ کروا رہا ہے؟ اور ادھر بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. کیا فوج وہاں پہ کوئی بیلچے لے کے گئی ہوئی ہے؟ کوئی ڈرلنگ کر رہی ہے وہاں پہ؟ ہاں بالکل ہے، آپ کے پاس معدنیات کی دولت، پورے پاکستان کے پاس معدنیات کی دولت ہے، لیکن وہ دولت اسی صورت نکلے گی جب وہاں پہ امن آئے گا، وہاں پہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اس کے بغیر کیسے نکلے گی؟ ہاں ہم چاہتے ہیں، یہ ملک چاہتا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام چاہتے ہیں کہ ان معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو، نسلوں کو، ان بچوں کو پہنچے. اس کے لیے امن چاہیے. اس کے لیے آپ کے اپنے صوبے کے بچے شہید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ میجر عدیل شہید ابھی جو شہید ہوا ہے کہاں کا تھا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا یا نہیں تھا؟ کتنے جوان اس صوبے کے شہید ہوئے ہیں، تو اور آپ یہ بول کے ان شہداء کو عزت و تکریم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے شہید ہو رہے ہیں. کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے کی؟ فوج جون سی ہے اس کو کہ وڈرا کر جائے. پلیز لسن ویری کیئرفلی اینڈ انڈرسٹینڈ دس از آرمی از اے فیڈرل فورس اینڈ اٹ از دیئر، اٹ ورکس انڈر فیڈرل انسٹرکشنز، اور ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی. اور یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، اپنے سہولت کار، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. تھوڑا سا ماضی میں جائیں نا، تھوڑا سا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جب اسی طرح کے سیاسی نعروں اور ریٹورک پہ سوات سے فوج گئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ ہے ادھر کوئی بھائی سوات کا؟ کیا ہوا تھا؟ کس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں کی قربانی دی تھی سواتیوں نے
ان علاقوں کے بچوں نے, مٹا کے لوگوں نے دی یا نہیں دی؟ فوجیوں نے دی, خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی. تو آپ یہ کہ اس کو دوبارہ سے وہاں پہ ان کی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے تاکہ یہ پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہر جگہ پھیل جائے. اے این پی اور پولیٹیکل اور باقی بہت سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کی غیور پولیٹیکل پارٹیز محب وطن, اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے, وہ اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار, ہم نہیں کھڑے ہوں گے, ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے, ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ, ان کے عمائدین پہ, ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ چاہے وہ اے این پی ہو, چاہے وہ جے یو آئی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول, کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. آگے چلیں. وہ امن کرے گا کہ پی کے میں اور پاکستان میں. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو, جو پوری دنیا میں تمام دہشت آرگنائزیشنز کو لے کے جو وہاں پہ قابض گروپ بیٹھا ہوا ہے, اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. آگے چلیے گا. یہ جو ایک مذہقہ خیز قسم کی بات چیت کرتے ہیں, یہ صاحب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی لاجک نہ ہو, جب کوئی آرگومنٹ نہ ہو, تو پھر ایسی ہی قسم کی بات چیت کرنی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے, نہ پیر ہے, نہ آگے ہے, نہ پیچھے. That by itself shows, talking of in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing جس کے اوپر بیٹھ کے آپ کوئی لاجیکل بات کر سکتے ہیں. کہ آپ کے صوبے میں 3800 ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو چکے ہیں, and this is what you are talking about. تو یہ بھی ان کا بیانیہ بھی کھل کے سامنے آ گیا اس سال میں, بالکل سامنے آ گیا کہ ابھی جو ہے نا, نہ کوئی منطق ہے, نہ کوئی لاجک ہے, ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے جس میں دوسرے یا تیسرے سوال کے بعد ان کے پاس کا جواب نہیں ہے کہ اچھا جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ کیا خیبر پختونخوا کی جو بچیاں ہیں, 50% جو آبادی ہے, اس کو اسکولوں سے اٹھا دیں, کالجوں سے اٹھا دیں, اس کو بند کر دیں کہیں پہ غاروں میں؟ کرنا کیا ہے پھر؟ کوئی جواب نہیں اس چیز کا. اب یہ سوچنے کی بات ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے فاضل, بڑے دوررس نگاہ رکھنے والے, کہ یہ بیانیہ بناتے کیوں ہیں. We can talk about it later. The last part, and I told you earlier کہ یہ بڑی لمبی بات چیت ہو گیا ہے کیونکہ دہشت گردی کمپلیکس ایشو ہے. تو اب I am come to the last part, and that is the reinvigorated manifestation of the National Action Plan. کیسے ہو رہا ہے؟ موٹی موٹی بات کرتے ہیں. آئیے جی نیکسٹ سلائیڈ پہ. یہ ہیں وہ 14 پوائنٹ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کے, جو کہ 2014 میں 21 تھے, پھر 14 ہوئے, اور اسی سے ویژن عزم استحکام نکلا. یہی ہے نا. اس کے اوپر پوری تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, تمام مکتبہ فکر کا اس کے اوپر ایک اتفاق رائے موجود ہے. اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے which is related to kinetics, اس کے اوپر بات چیت میں کر چکا ہوں ڈیٹیل میں, کہ وہ جو لا انفورسمنٹ انٹیلیجنس ایجنسی فوج ایف سی کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے, اس کے ہم ڈیٹیل میں بات کر سکیں. یہ جو باقی کام ہے یہ فوج نے تو نہیں کرنے, یہ سوسائٹی نے کرنے ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کرنے ہیں, یہ صوبائی ضلعی حکومتوں نے کرنے ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے ہیں. اس کے اوپر
I can tell you that what we feel over here is that there is a reinvigoration. Yes, there is. There are problems, وہ بڑے بڑے پرابلم بھی آپ کو ہائلائٹ کر دیں گے, but there is a reinvigoration under the vision Azmer. Case study, I think on one which we should be very proud is how this NAP in toto is being attempted to be established and run in Balochistan. This is what they have done, and the credit must go to the Chief Minister of Balochistan, the government of Balochistan. What they have done is کہ انہوں نے اس نیپ کی امپلیمنٹیشن کے لیے نہ صرف یہ آپ سلائیڈ دیکھیں, یہ آپ کو جلد ہی پیش کریں گے ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ, دی نیشنل ایکشن پلان بلوچستان, جو کہ گورنمنٹ آف بلوچستان جس پہ بڑی سپیڈ سے کام کر رہی ہے. اس کا ایک ڈرافٹ ہے جو میرے پاس موجود ہے, بٹ دی فائنل ڈاکومنٹ ول بی پریزنٹڈ بائی دیم. واٹ دے آر ڈوئنگ انڈر دس از کہ انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پہ کوارڈینیشن کمیٹیز بنائی ہیں. پچھلی سلائیڈ اسی پہ رہیں. اس کوارڈینیشن کمیٹیز کے اندر وہاں کا لوکل ایم پی اے, ڈی سی, ڈی پی او, انٹیلیجنس کے, آرمی کے ریپس موجود ہیں. تو وہ جو ڈیولیوشن ہے آف دی پار ایک حقیقی سینس میں پریکٹیکلی وہ بلوچستان کے ضلعوں تک پہنچ رہی ہے تھرو دیز ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی. صرف فیبرری ٹو نومبر میں جب سے قائم ہوئی اس کی 472 میٹنگز ہو چکی ہیں. نو واٹ دے ڈو ادر دین میٹنگ, ادر دین پلاننگ, نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیے گا, وہ یہ کر یہ رہے ہیں کہ ہر ڈی سی سی کو 1 ارب روپے 23 بلین جو سا ہے اس کو گورنمنٹ آف بلوچستان نے, اور 8 ارب جو سا ہے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے ڈسٹرکٹ لیول پہ اویلیبل کیا ہے. یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو پیسہ ہے اس کے اوپر وہ جو کمیٹیز ہیں جس میں عمائدین لوکل بیٹھتے ہیں, لوکل سٹیک ہولڈر بیٹھتے ہیں, دے آئیڈینٹیفائی دی پروجیکٹس فار دی کمیونٹی, چاہے وہ ٹیوب ویل لگانا ہے, چاہے وہ کسی اسکول کے اندر بھرتیاں کرنی ہے, چاہے کوئی ڈسپینسری بنانی ہے, چاہے کہیں پہ کوئی روڈ بنانی ہے, وچ از ڈائریکٹلی, سو اٹ از ناٹ دی پرانا سسٹم کے کوئٹہ میں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں. نہیں, کیا پروجیکٹ ہونا ہے, اس پہ کتنا پیسہ لگنا ہے, اس کی جو اپڈیٹ ہے وہ وہیں پہ دی جاتی ہے. اس کے اندر 127 پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور اس کے اندر جو سا ہے اس وقت جو سا ہے 949 پروجیکٹس کی فنڈنگ کی جا چکی ہے. And they are really making difference over there. In district coordination committees کے نیچے وہاں پہ جو schools تھے, جو بہت سے اسکول بنے ہوئے تھے but they were not functional, 76% schools کو فنکشنل کر دیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے 8601 اسکول. اس کے نیچے 87% جو ہیلتھ فیسلٹیز ان دی ڈسٹرکٹ آف بلوچستان they are now functional. وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں, ڈسپینسریز موجود ہیں, وہاں پہ دوائیاں موجود ہیں, وہاں علاج ہو رہا ہے. اس کے اندر 54,000, look at this number, 54,000 social activities and engagements have been carried out right at the smallest level of villages, where the government functionaries, where the law enforcement functionaries, where the army reps, where the political functionaries are available and talking with the people. This is just one facet of that NAP. کیونکہ آپ نے 2014 میں فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے یہ کریں گے تو پھر دہشت گردی ختم ہوگی. اگلی سلائیڈ پہ جائیے گا. Another very important, آپ نے آج ٹویٹ بھی دیکھ لی ہوگی چیف منسٹر بلوچستان کی, کہ انہوں نے ایک انتہائی فرسودہ جو نظام تھا کیٹ بی اور کیٹ اے ایریاز میں ڈسٹنکشن کا, اس کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا ہے. بائی لا دی گورنمنٹ آف بلوچستان ہیز کنورٹیڈ ایوری تھنگ انٹو کیٹ اے. دیٹ مینز ناؤ دیر از اے بلوچستان پولیس افیکٹو مینڈیٹڈ آل اوور بلوچستان. اس کے بڑے دوررس نتائج آئیں گے. So this is again part of the efforts at the grassroots level to combat the political terror crime nexus, as well as the combating the terrorism at the ground level. اور اس پولیس کو سی ٹی ڈی کو کرنے کے لیے بلوچستان نے 5 ارب روپیہ اپنی سی ٹی ڈی کے لیے علیحدہ ایلوکیٹ کیے. دی منی دیٹ ہیز بین اسپینٹ, اور ٹریننگ کروائی جا رہی ہے وہاں پہ پولیس کی بھی اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی بھی. نیکسٹ, another very important aspect, یہ میں بار بار بات کرتا ہوں پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس. بلوچستان میں اس پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس کی ایک وجہ کیا تھی؟ دی فنڈنگ دیٹ واز کمنگ, دی فیسیلیٹیشن دیٹ واز کمنگ تھرو دس ایرانین ڈیزل, جس کی حقیقت بات سوال جواب میں کی جاتی ہے کیوں ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ان بارڈرنگ ڈسٹرکٹس جگہوں میں ہے ہی نہیں. وہاں اس طرح تیل اویلیبل نہیں ہے جس طرح یہاں پہ اویلیبل ہے. تو وہاں پہ پرمٹ دیے جاتے تھے, پرمٹس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا, اور ایک زمانے میں زیادہ پرانی بات نہیں 20 ملین لیٹر پر ڈے منگوایا جاتا تھا, جو کہ آ کے آپ کے شہروں میں بکتا تھا, اس سے ریونیو لاس بھی ہوتا تھا. رائٹ ناؤ دس از 7 لاکھ
20,000 لیٹرز پر ڈے جو وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے لوکل. یہ ایک ہیوج سکسیس ہے آف دس گورنمنٹ آف بلوچستان اینڈ انڈر اٹس دی لا انفورسمنٹ. اس میں ایف سی کا بہت بڑا رول ہے ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو دس لیول. اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کو نہ صرف ٹیررزم مل رہے ہیں, اکانومی میں مل رہے ہیں. یہ بھی آپ نے ریسنٹ میں دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو ریونیوز آئل ریونیو سے 82% بڑھے ہیں لاسٹ میرے خیال 4-5 مہینے میں ایز کمپیئر ٹو دی پریویس ایئرس. وائی؟ بیکاز ابھی آئل امپورٹ ہو کے آ رہا ہے, اس پہ ٹیکس ملتا ہے بجائے اس کے کہ اسمگل ہو کے آ رہا ہے. So this again is one example of where the government of Balochistan, the law enforcement is implementing the NAP in the political criminal terror nexus. آگے چلیے گا. یہ میں آپ کو ابھی I am getting out of Balochistan. Now I am giving you one important update on where we stand on the counter terrorism cases all over the country. Because یہ بھی ریوائز نیپ اور ویژن عزم استحکام کا حصہ ہے, اس کے بغیر بھی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. یہ ہے جی 2025 میں 851 کیسز پینڈنگ تھے, ان میں سے 21 کیس جو سے صرف کنوکٹ ہوئے. اگر آپ سمری دیکھتے ہیں وہ کیسز جو 3 سال سے پینڈنگ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کیسز میں پاکستان میں, وہ ہیں 3698 اور اس میں سے 2968 راؤنڈ اباؤٹ 3000 وہ خیبر پختونخوا میں جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے. ابھی آپ کنیکٹ کرتے جائیں کہ وہاں پہ ایک دہشت گردی کا نمبر اتنا ہائی کیوں ہے. ون آف دی ریزن از دس. جو کیسز جن کو 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے, وہ اس وقت 677 ہیں, اینڈ آلموسٹ آل آف دیم 621 آؤٹ آف دیم آر پینڈنگ ان کیسز کورٹس ان خیبر پختونخوا. تو دس از دی ریئلٹی. یہ فوج کا کام نہیں ہے. آپ کے جو بچے شہید ہو رہے ہیں, آپ کے پولیس والے جوان, ایف سی کے لڑکے, فوج کے لڑکے شہید ہو رہے ہیں, اس کی ایک ون کنٹریبیوشن, ون ریزن از دس. آگے چلیے گا. انلیگل اسپیکٹرم کی بات ہے. دس از اگین پارٹ آف دی ریوائز نیشنل ایکشن پلان. اس پہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں. اس میں 2 چیزوں کو ہم نے اٹھایا. ایک نارکوٹکس, بیکاز نارکوٹکس کا ڈرگ کا بڑا گہرا تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ. نارکوٹکس کے جنوری سے نومبر میں 32,552 کیس رجسٹر ہوئے, 31,000 زیادہ ہوئی اریسٹ ہوئی. صرف جو کنوکشن ہے دیٹ از 2,955. انلیگل ویپنز, ڈائریکٹ لنکیج ود ٹیررزم, ٹوٹل کیسز 88,000 پلس, 58,000 پلس آپ کی اریسٹ ہیں, کنوکشن 17,000 پلس. سو دس از اگین, جب ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ ہنٹر لینڈ میں آپ اپنی لا انفورسمنٹ, دس از ناٹ دی جاب آف دی آرمی, بٹ دس ہیز اے ڈائریکٹ بیئرنگ آن آر کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ. نیکسٹ, another important facet of the revised national action plan, point نمبر 14 ہے نیشنل ایکشن ریوائز نیشنل ایکشن پلان کا, کہ آپ انلیگل فارنرز اور انلیگل افغانس کو بھیجیں گے. یہ فیصلہ 2014 سے ہوا ہے نا. اپڈیٹ دیتا ہوں. ابھی تک ہم نے 1.96 ملین کو ریپیٹریٹ ہوئے, لیکن امپورٹنٹ از ٹو سی کہ یہ ریفیوجی کیمپس میں ہے. پنجاب میں 1 ریفیوجی کیمپ تھا, کلیئر ہو گیا. بلوچستان میں 10 ریفیوجی کیمپ تھے, آل کلیئر ہو گئے. خیبر پختونخوا میں 43 ریفیوجی کیمپس ہیں, ان میں سے ابھی صرف 5 کلیئر ہیں, 38 میں اس وقت فنکشنل ہے. جو آپ کی رائٹ سائڈ پہ انلیگل افغانز بھیجے گئے ہیں, اس میں سے دس از وہ ہوا بین سینٹ فرام پنجاب, کے پی, بلوچستان. بٹ انٹرسٹنگ جو میں نے 1.2% لکھا ہے, اس کو سمجھیے گا. اگر 1.5 لاکھ افغانیز انلیگل افغانز جو گئے ہیں آپ کے خیبر پختونخوا میں سے, اس میں سے صرف 1.2% ہے which has been deported. کیونکہ آپ جب ڈیپورٹیشن کرتے ہیں, ڈیپورٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ he has been found, checked کہ illegal ہے اور اس کو ڈیپورٹ کیا گیا. That provides the impetus for the others کہ چلو یار ہم willingly چلے جاتے ہیں. یہ باقی جو صوبوں میں دی ڈیپورٹیشن کی پرسنٹیج اس سے بہت زیادہ ہے. دیٹ مینس کہ وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو وہ فری ہینڈ نہیں دیا جا رہا. وہ چاہتے ہیں, آپ ان کے عوام کو سن لیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں پہ دہشت گردی میں, کرائم میں, ہر چیز میں انوالوڈ ہیں. دی پیپل وانٹ اٹ, دی لا انفورسمنٹ ان کے پی کے وانٹس اٹ, بٹ وائی دے آر ناٹ بینگ یوٹیلائزڈ ٹو پش دیم بیک, ٹو ڈیپورٹ دیم بیک. نیکسٹ, 2 اور چیزیں جس میں میں آپ کو اپڈیٹ دینا چاہوں گا ان دس ایئر, اینڈ دین وی آئی تھنک کم ٹو دی کلوز.
is that one important authority that has been established which will contribute again in reinvigoration of the NAP and which is being done is the Pakistan Land Port Authority. ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بہت پرانا پوائنٹ تھا کہ یہ ایک جو لینڈ پورٹ ہوتی ہے اس میں ملٹیپل ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کی انٹر ایجنسی کوارڈینیشن کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے ایک لینڈ پورٹ اتھارٹی ہونی چاہیے. اس کے ماڈل باقی دنیا میں بھی موجود ہیں. تو دس ہیز بین اسٹیبلش اینڈ اس از گوئنگ ٹو اگین کنٹریبیوٹ اے لاٹ in controlling the illegal spectrum also and multiple other things also. Next is another update is important is regarding this NIFTAC, which is the National Intelligence Fusion and Threat Assessment Center NIFTAC. اور اس کے جو provincial fusion and threat assessment centers ہیں وہ صوبوں میں قائم کیے گئے ہیں. This is fusion of the intelligence of multiple domains, multiple agencies at one place. This is a great work that was started, conceptualized about 3 years ago because it takes time and resources. Now it is fully functional, it is there and it's working. یہ جو ابھی آپ نے کل یا پرسوں یہ سن رہے ہیں یہ جو آپ کا کراچی میں ایک بہت بڑا جو آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ میں وہاں پہ وہ جو ایک ایکسپلوسیوز ہے اس کی بھی جو فیوژن ہوئی ہے انٹیلیجنس کی جو میچور ہوئی ہے وہ انہیں نفٹیک اور پفٹیکس میں ہوئی ہے. بیکاز دیر آر ملٹیپل ایجنسیز ہو پرووائڈس. اس کے جو ثمرات ہیں اس کی ایکٹیویشن کے آپریشنلائزیشن کے یہ آپ کو ڈیلی ہر گھنٹے ملنا شروع ہو گئے. نیکسٹ سو ہیئر وی کم ٹو دی لاسٹ دیٹ وی ول کیپ آن مارچنگ آن دس جنگ. یہ جو قومی جنگ ہے دہشت گردی کی ود سنگولیرٹی آف پرپز اینڈ سنگولیرٹی آف نیریٹو. دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. یکسوئی یک زبان اور ایک ساتھ جڑ کے یونیفارم والا اور جس نے یونیفارم نہیں بھی پہنا ہوا اکٹھے ہو کے ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ کو لڑنا ہے, جیتنا ہے, اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس جنگ کو جیتنے سے روک نہیں سکتی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. ناؤ آئی ول ٹیک دی کویشچنس اینڈ آئی وڈ اگین ریکویسٹ کہ پلیز ٹرائی کہ اس کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر جو ہے نا ہم سوالات کو رکھیں.